آج کی عورت کہتی ہے میرے گھر کے کام کاج بڑے ہیں، میں نے یہ کرنا ہوتا ہے، میں نے وہ کرنا ہوتا ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں نماز پڑھنے کا۔ میری بہن آؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ آؤ، پیارے بیٹے حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے اور اپنے سرتاج حضرت سیدنا مولا علی کی خدمت بھی ہو رہی ہے، چکی پیس پیس کے آٹا بھی تیار ہو رہا ہے، مہمانوں کو کھانے بھی بھیجے جا رہے ہیں، اور جب رات پڑتی ہے سارا دن کام کرنے والی سیدہ فاطمہ الزہرا سوتی نہیں ہے، جب رات پڑتی ہے جب سونے کا وقت آتا ہے تو مصلی بچھا لیتی ہے، ساری رات مصلی پہ سجدے پہ گزار دیتی ہے، عرض کرتی ہے میرے مالک تیری راتیں اتنی چھوٹی ہیں کہ تیری بندی کا ذوق بندگی ہی پورا نہیں ہوتا، میرے مالک ابھی ایک سجدہ کرتی ہوں تیری رات ختم ہو جاتی ہے، میرے مالک ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو کر لے۔ ہائے یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت، یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے شب و روز، اللہ کے حضور سارا دن روزے میں اور ساری رات مصلی پہ گزار دیتی ہیں۔ ایک دن سیدنا علی المرتضی شیر خدا اپنے گھر میں آئے تو دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، ایک غضبے سے حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے تھے جس میں بہت ساری لونڈیاں اور بہت سارے غلام مال غنیمت کے طور پر آئے تھے۔ حضرت علی نے سوچا کہ اگر ایک لونڈی ہمیں مل جائے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے کام میں کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا کہ آپ جائیں حضور علیہ السلام سے ایک لونڈی مانگ لیں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ابو جی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی تو گئی لیکن سوال نہ کر سکے۔ حضور علیہ السلام نے خود پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا بتاؤ نا؟ عرض کی حضور بس سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئی تھی، واپس اپنے گھر میں آ گئی۔ سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے خالی ہاتھ دیکھا کہ اس در سے تو کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا، سیدہ فاطمہ الزہرا کیسے خالی ہاتھ واپس آ گئی؟ علی المرتضی شیر خدا فرمانے لگے سیدہ مجھے لگتا ہے آپ نے حضور علیہ السلام سے عرض کی ہی نہیں تھی، کہنے لگے چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں تمہاری ترجمانی کرنے کے لیے۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دونوں میرے حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آئے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے علی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی حضور بندہ نواز وجہ یہ ہے کہ چکی پیس پیس کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، مال غنیمت کے طور پر آپ کے پاس لونڈیاں تو کافی آئی ہوئی ہیں، اگر ایک لونڈی ہمیں بھی عطا فرما دیں تو کام کاج میں آسانی بن جائے گی۔ اب حضور علیہ السلام کے سامنے لونڈیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور بیٹی ایک لونڈی مانگنے کے لیے دروازے پہ آئی ہوئی ہے اور حضرت علی سفارش کر رہے ہیں، لگتا تو ایسے ہے کہ انہوں نے ایک مانگی حضور نے کئی عطا کر دی ہوں گی، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا نے ایک لونڈی مانگی تو میرے حضور علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا میں تمہیں ان لونڈیوں میں سے تو کچھ نہیں دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دے دوں، میں چاہتا ہوں میں تمہیں لونڈی سے بھی ایک بہترین چیز عطا کر دوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا بولی حضور کیوں نہیں، ابا جان آپ کچھ نہ کچھ عطا کریں نا۔ تب میرے حضور علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا ارشاد فرمایا۔ یہ دے کر فرمایا بیٹی فاطمہ یہ تمہارے لیے لونڈیوں اور غلاموں سے بھی بہترین چیز ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے رویا کرتی تھی، دن کو بھی رویا کرتی تھی، رات کو بھی رویا کرتی تھی۔ ایک دن حسنین کریمین نے پوچھ ہی لیا امی جان دن ہے تو آپ رو رہی ہیں، رات ہے تو آپ رو رہی ہیں، آخر کیوں روتی ہیں آپ، آخر کیا مسئلہ ہے؟ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا بیٹے مجھے تمہارے نانے کی امت کا غم رلاتا ہے، میں خود نہیں روتی، مجھے تمہارے نانے کی گنہگار امت کا غم رلاتا ہے، صبح شام رونے والی دن رات رونے والی یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا امت کی غمخاری کا عالم یہ ہے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح میرے حضور علیہ السلام امت کے لیے کتنا رویا کرتے ہوں، کتنا غم کرتے ہوں۔